کے جملہ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور ہندوستان کے تناظر میں جو محرم کی کیفیت ہے یا جس انداز میں لوگ محرم مناتے ہیں، اسلام کی نظر میں کیسا ہے، اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ سالوں کی گنتی 12 مہینوں پر مشتمل ہے، یعنی سال کے 12 مہینے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس وقت سالوں کی گنتی 12 مہینوں پر اللہ تعالیٰ نے مشتمل فرمائی۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے محترم ہیں۔ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ یہ حج کے ایام ہیں کہ لوگ حج کر کے حج سے پہلے جاتے تھے، حج کے بعد لوٹتے تھے، تو یہ 3 مہینے محترم بنا دیے گئے۔ اہل عرب مشرکین حج کے زمانے میں اتنا احترام کرتے تھے کہ یہ بھی قتل و قتال، فساد روک دیتے تھے۔ اور 1 مہینہ رجب کا ہے، شعبان سے پہلے کا، اس میں لوگ عمرے کی آسانی کے لیے لوگ عمرہ کرنے جاتے تھے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ذالک الدین القیم، یہی دین کی مضبوط بنیادیں ہیں، یہی سچا دین، پکا دین ہے۔ یہ 4 مہینے محترم ہیں اور یہ فطرت ہے یا واقعات زمانہ ہے کہ ہر مہینے، ہر سال کچھ نہ کچھ اچھے برے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تکلیف دہ واقعات، خوش کن واقعات، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اتفاق ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی۔ شہادت ایک بڑا اونچا منصب ہے، اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سعادت سے مالا مال فرمایا۔ یوم عاشور 10 محرم کا واقعہ ہے۔ اس 10 محرم کے اندر ہندوستان کے بالخصوص ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ساؤتھ افریقہ، ان علاقوں میں لوگوں نے جو 10 محرم کے سلسلے میں نظریہ، جاہلانہ نظریہ قائم کیا، وہ دین کے نقطہ نظر سے، اسلامی فطرت سے، اسلامی مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہیں، بلکہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت سے کھلم کھلا بغاوت ہے۔ یوم عاشور جس کو 10ویں محرم کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے یوم عاشور کا روزہ واجب تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی ہر 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، باوجود کہ آپ روزہ رکھتے تھے، مگر ان سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے 10 محرم کو نجات دی اور 10 محرم کو فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا، ہم ان کی اتباع بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ 10 کے ساتھ 9 ملا لیں گے، 9 اور 10 روزہ رکھیں گے تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے اور اس یوم عاشور کی جو فضیلت اور برکت ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اس کا وجوب ختم ہو گیا۔ اب آپ نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے 10 محرم کو روزہ رکھے، نہ چاہے نہ رکھے، لیکن اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سال بھر کی نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اتنا فضیلت والا دن ہے یوم عاشور۔ لیکن امت مسلمہ میں کچھ احباب ایسے بھی تھے جنہوں نے ایسا فلسفہ بیان کر دیا اور فلسفہ تیار کر دیا
کہ مسلمانوں کی جو عوام کی تعداد ہے، مسلم عوام میں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو دین کا ایک حصہ سمجھ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور 10 محرم کو وہ خرافات کرتے ہیں کہ جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ 10 محرم کو یہاں تعزیہ داری ہوتی ہے، پہلی محرم سے ناچ گانا اور مجلسیں اور سینہ پیٹنا، سینہ کوبی کرنا وغیرہ وغیرہ، اور 10 محرم کو تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ اسلام میں تعزیہ کی کوئی حیثیت نہیں، نہ نبی کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تبع تابعین کے زمانے میں، بہت بعد میں سن 352 ہجری میں بغداد کا ایک امیر تھا، امیر معیز الدولہ، اس نے یہ خباثت جاری کی اور اپنے حدود قلمرو میں اس نے اعلان کروا دیا کہ 10ویں محرم کو ساری دکانیں بند ہوں گی، کوئی کاروبار نہیں ہوگا، باورچی خانے بند ہوں گے، اور اس نے ایک لکڑی کا ڈھانچہ گنبد نما تیار کرایا تعزیہ کی شکل میں، اور اس پر ایک خوبصورت سا کپڑا ڈال دیا، اور بغداد کی عورتوں سے کہا کہ 10 محرم کو تمام عورتیں اپنے سر کے بال کھول لیں، سینہ چاک کر لیں، سینہ پیٹتی ہوئی گلیوں میں ہر طرف گھومیں پھریں، کالا لباس پہن لیں، کوئی سنگار وغیرہ نہ کریں، اور نوحہ خوانی کرتی ہوئی پورے ہر طرف اس چیز کو کا اظہار کریں، اس کا اعلان کریں۔ حضرت حسین کی شہادت کے 290 سال کے بعد، حضرت حسین کی شہادت کے 290 سال، اس سے پہلے کسی نے یہ قدم نہیں اٹھایا، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، مولانا تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ امیر معیز الدولہ نے اس سلسلے کو قائم کیا۔ اس نے بہت ساری بےہودگیاں کی، کیونکہ وہ شیعہ تھا، رافضی تھا، تو اس نے بہت ساری بےہودگیاں کی۔ بغداد کی جامع مسجد کے گیٹ کے اوپر لکھوا دیا کہ اللہ کی لعنت ہو معاویہ ابن سفیان پر کہ جس نے حضرت فاطمہ کا باغ فدق غصب کر لیا، لعنت ہو عائشہ پر کہ جس نے حضرت حسین کو اپنے ناجان کے قبر کے قریب دفن ہونے نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ جامع مسجد کے گیٹ کو پر لکھوایا۔ اسی نااہل نے عید غدیر خم کو بھی رواج دیا۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی تھی، اس تاریخ میں یہ خوشیاں مناتے ہیں 18 ذی الحجہ کو، اسی لیے کہ ایک صحابی رسول کی شہادت عمل میں آئی تھی، تو اس کے خلاف انہوں نے عید غدیر خم کا اعلان کیا اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ یوم عاشور کو اس نے ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ پہلے سال جب یہ سلسلہ چلا، لوگ علاقوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر عورتیں برہنہ سر برہنہ پا جب نوحہ خوانی کر رہی ہیں، سینہ پیٹ رہی ہیں اور یا حسین کی صدائیں بلند کر رہی ہیں، تو سنی مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی، برداشت کر لیا، کیونکہ شیعی حکومت تھی۔ جب دوسرے سال پہلی محرم سے اعلان کر دیا گیا کہ 10 محرم کو یوم عاشور ہوگا اور ہر انسان، ہر مسلمان شریک ہو، تو اس میں شیعہ سنی بڑا دنگا فساد ہوا، اور سنی اس بدعتی جاہلانہ عمل سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور شیعہ اور دیگر حضرات نے اس کو حفظ جاں بنا لیا، اپنے گلے سے لگا لیا، اور آج تک اس پر عمل کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پرسہ دیتے ہیں ان کے بیٹے کی شہادت پر۔ حقیقت کیا ہے یہ دنیا جانتی ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں، یہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کا ایک تہوار ہوتا ہے نوراتری اور دسہرہ۔ نورات کے بعد جو دن آتا ہے 10ویں کا، اس 10ویں میں یہ حضرات بھی خوشی مناتے ہیں۔ تعزیہ دار بھی 10ویں محرم کو خوشی مناتے ہیں۔ اس دسہرے کے اندر بھی ایک جنگ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ شری رام جی نے راون کا قتل کر دیا تھا۔ جب اس نے سیتا میاں کو اٹھا کر کے لے کے چلا گیا تھا تو بڑا یدھ ہوا اور اس میں راون کو قتل کر دیا شری رام جی نے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی ایک جنگ کا تذکرہ ہوتا ہے، کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ 10 دن
جس طرح یہ لوگ مناتے ہیں اسی طرح یہ مسلمان بھی یوم عاشور 10 دن اسی طریقے کی چیز ہے. وہ لوگ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کا وسرجن کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی تعزیہ کو لے جا کر کے دفناتے ہیں, یہ بھی تعزیہ کا وسرجن کرتے ہیں. تو تقریباً یہ مسلمانوں کا عمل کافرانہ, فاسقانہ, جاہلانہ عمل ہے جو دوسرے دھرم کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے. وہ لوگ بھی ناچ گانا ڈانس اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں, ڈھول باجے گاجے بجاتے ہیں. یہ لوگ بھی تعزیہ دار جو تعزیہ پرست لوگ ہیں وہ لوگ بھی جا کے کرتے ہیں. وہ رام رام چلاتے ہیں, یہ یا حسین چلاتے ہیں. یہ قدر مشترک ہے دونوں تہواروں کے اندر. اسلام نے ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو منع کیا. دوسری بات, نوحہ خوانی شریعت میں مرنے کے بعد 3 دن سوگ بنانے کی اجازت ہے. نوحہ کرنے کی اجازت نہیں کہ چیخے چلائے, ہائے مر گئے, اللہ میاں تو نے کیسا ظلم کیا, میرے بھائی کو, میرے بیٹے کو, میرے شوہر کو تو نے اٹھا. یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں. ایک انسانی فطرت کے مطابق سوگ منانے کی ضرورت ہے. ہاں, وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, شریعت نے اس کے لیے قرآن میں قانون دیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ صرف سوگ منائے گی, بغیر چیخے چلائے, چہرے پہ تماشا مارے, اپنے سروں کو نوچے بغیر, گریباں چاک کیے بغیر, نوحہ خوانی کے بغیر ایک سوگ منائے. شوہر کے ساتھ سالوں کا ساتھ رہا ہے, اب شوہر بچھڑ گیا ہے, تو اللہ نے اسے غم منانے کی اتنی اجازت دی کہ 4 مہینے تک سوگ منائے. یہ اللہ کا بھی حق ہے اور شوہر کا بھی حق ہے. لیکن یہاں مسلمانوں نے حضرت حسین کی شہادت کو اتنے سال ہو گئے, اب بھی غم منایا جاتا ہے کہ شریعت میں ہے. اسلامی شریعت تو بالکل اس کو برداشت نہیں کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 4 ایسے اعمال ہیں کہ جس کو امت آسانی سے نہیں چھوڑے گی. ایک تو یہ کہ اپنے حسب نسب پہ ہماری قوم کے لوگ فخر کریں گے, دوسرے کے حسب نسب کو گھٹیا دکھائیں گے, طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے, تیسرے وہ ستاروں سے اپنی مقدر کشادہ کروائیں گے, اپنے مقدر کو کھلوائیں گے یا ستاروں سے بارش طلب کریں گے, اور چوتھا جرم یہ ہے کہ وہ نوحہ خوانی کریں گے. اسلام میں نوحہ خوانی بالکل پسند نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, پرانے وقتوں میں دور جاہلیت میں عورتیں نوحہ کرنے کے لیے مردوں پر بلائی جاتی تھی کرائے پر, اور وہ 40 دن تک نوحہ کرتے تھے اور پھر ان کو پیسے ویسے دے کر ان کو رخصت کیا جاتا تھا. یہی طریقہ یہاں بنا لیا گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت نوحہ کرتی ہو مرنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کرے گی, جو مرد ہو یا جو عورت, دونوں میں سے کوئی نوحہ کرنے والا ہو, نوحہ خواں ہو یا نوحہ کرنے والی خاتون ہو, اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا ہے تو قیامت کے روز اس کو گندھک کا لباس اور کھجری کا لباس پہنایا جائے گا. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ تکلیف کتنی بھیانک ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسری بات یہ کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں, یا ہمارا تابعدار نہیں, ہماری پیروی کرنے والا نہیں, یا مجھ سے محبت کرنے والا نہیں, کہ جو شخص اپنے چہرے کو نوچے آفات مصائب کے بعد یا کسی کی موت پر, وشق الجیوب, اور جو اپنے گریبان چاک کرے وہ بھی ہمارے میں سے نہیں, ودعا بدعوى الجاہلیہ, اور جو زمانے جاہلیت کے طور طریقوں کو دعوت دے یا اس انداز میں وہ واویلا مچائے, کسی کی موت پر, کسی کی مصیبت پر چیخنا چلانا, نوحہ کنا ہونا, یہ تمام چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لہذا صرف 10ویں محرم کو یہ ہے حدیث سے جو ثابت ہے کہ سارے مسلمان جو مریض نہیں ہیں اگر یوم عاشور 10ویں محرم کو روزہ رکھے تو یہ نیک بختی سعادت کی علامت ہے, سنت رسول کے مطابق ہے. اس کے علاوہ اس 10ویں محرم کو مسلمانوں میں سبیلیں لگتی ہیں. کربلا کے پیاسوں کو عرصہ دیا جاتا ہے سبیل کے ذریعے سے, کھچڑا کے ذریعے سے, اور اسی طریقے سے دیگر شیرمال ہے اور دیگر چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں. کہاں روزہ رکھنا چاہیے, کھلا رسول کی سنت سے بغاوت کرتے ہیں. ان تمام خرافات سے بچنا چاہیے. اور حجۃ الوداع کے اندر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ الا
کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ مسلمانوں، زمانہ جہلیت کے جتنے طور طریقے، جتنی رسمیں ہیں، ان تمام کو میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں۔ کوئی مسلمان زمانہ جہلیت کے طور طریقوں کو نہ اپنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اصول عطا کر دیے ہیں، لہذا جو عام طریقے پر جوہلا حضرات یا نہ سمجھ لوگ تعزیے کے طور پہ وہ انداز اختیار کرتے ہیں جو مشرکانہ اور کافرانہ اور ظالمانہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ غور کریں، آگ سے ہم لوگ روزانہ پناہ مانگتے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھ، اور آگ کا ماتم ہوتا ہے، آگ شعلے بھڑکائے جاتے ہیں اور ان شعلوں پر ننگے پیر لوگ دنیا محبت حسین میں گزرتے ہیں، قمع لگاتے ہیں، اپنے جسموں کو خون آلود کر دیتے ہیں، چھریاں مار کر، تلوار مار کر اپنے جسم کو لہو لہان کر لیتے ہیں۔ شریعت میں قطعاً اس کی اجازت نہیں، اسے گریز کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم میں 10 تاریخ تک زیادہ نیک کام کرنا چاہیے، خاص کر یوم عاشور میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ضعیف روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان یوم عاشور میں 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے کھانے میں کشادگی کر دے، یعنی کوئی اچھا کھانا پکا کر کھائے، اپنی متعلقین کو کھلائے، تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک بھلے ہی کمزور درجے کی روایت ہے، فضیلت کی بات ہے، فضائل کے باب میں یہ روایتیں استعمال کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تو زیادہ غریبوں کو کھانا کھلا دیں، روزہ رکھ لیں۔ اس سے ہٹ کر کے جتنے کام ڈھول باجے گاجے، عورتوں کا برہنہ سر ہو کر ننگے پیر ہو کر کے نکلنا، ماتم کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس صفحہ آن لائن کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔